بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ عرب کا دستور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کے باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بدوی عورتوں یعنی گاؤں کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اس کی دو بڑی وجہ آپ کو سیرت کی تمام کتابوں میں ملیں گی، پہلی شہری امراض سے بچانے کے لیے اور دوسری عربی زبان سیکھنے کے لیے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیا یہ وجہ اتنی بڑی تھی کہ ایک دودھ پیتے بچے کو ماں جیسی شفیق ہستی سے محروم کر دیا جائے؟ کیا اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلا سکتی اور خالص عربی زبان وہ اپنے شہر مکہ میں نہیں سیکھ سکتے تھے؟ ہو سکتا ہو آپ کبھی اس پر نہ اٹکے ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے اس وبا کے ذریعے جو آج ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، مجھے وہ حقیقت سمجھا دیا جس کا آج ہم شکار ہیں۔ مکہ ایک ایسا شہر تھا جہاں حج کے لیے تمام ممالک سے لوگ آتے، وہ اپنے ساتھ بیماریاں یعنی وبا بھی لاتے تھے، جس کی وجہ سے مکے میں نوزائیدہ بچوں کے اموات کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بچے اس جراثیم سے نہ لڑ پاتے تھے کیونکہ ان کا قوت مدافعت یعنی ایمیون سسٹم کمزور ہوتا تھا۔ اس لیے بڑے گھرانے اپنے بچے ایسے گھرانوں کو دے دیا کرتے جن کی عورتوں کے پاس بچے ہوں، وہ ان بچوں کو دودھ پلا سکیں، کیونکہ بچوں کی خوراک دودھ ہی ہوتی ہے۔ آج بھی اگر ہمارے گھر میں کسی کو فلو ہو جائے تو ہم بچوں کو اس کے پاس نہیں جانے دیتے، اور یہ تو پھر ایک وبا کی بات تھی جس سے بچوں کی اموات ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ بہت بڑی وجہ تھی بچوں کو دوسرے گھرانوں میں دینے کی۔ ایک سیرت نگار نے یہ لکھا ہے کہ مکے میں شراب پینے پلانے کا عام رواج تھا۔ کچھ عورتیں اپنے کام اور آرام کے لیے بچوں کو شراب پلا دیا کرتی تھی۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحرا میں بدوی عورتوں کے حوالے کروا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھا تھا۔ دوسری وجہ جو زیادہ تر سیرت نگاروں نے لکھی ہے، خالص زبان۔ تو کسی بھی سماج کے دستور کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے سماج کے دستور یا چلن کو سمجھنا ہوگا۔ جیسے آج ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے بچوں کی بنیاد اچھے اسکول میں رکھنا چاہتے ہیں، ہر ماں باپ کی یہ سوچ ہے جس کے لیے ہم بھاری فیس دے کر مشقت برداشت کر کے اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھواتے ہیں تاکہ بچہ بہتر زبان اور سلیقہ یعنی ڈسپلن سیکھ سکے۔ مکے کی زبان خالص نہیں رہ پاتی تھی کیونکہ ہر دوسرے ممالک کی زبانیں بھی وہاں اپنا اثر چھوڑ جاتی تھی۔ جو گھرانے حساس تھے وہ اپنے بچوں کی زبان خالص عربی رکھنا چاہتے تھے۔ بس آپ سمجھ لیں بدوی گھرانے بچوں کے لیے اس وقت کے بہترین کنڈر گارڈن تھے، اور اس میں مکے کے عرب ہماری سوچ میں ہم سے آگے تھے۔ تبھی تو عرب اپنے آپ کو عربی اور ہم سب کو اجمی کہتے تھے۔ آمنہ کو حمل کے دوران کے واقعات سے بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کا لخت جگر غیر معمولی اوصاف کا مالک ہے۔ وہ چاہتی تھیں کہ عبداللہ کی نشانی ان کی اکلوتی اولاد جسمانی اعتبار سے صحت مند اور زبانی اعتبار سے فصیح و بلیغ ہو۔ لہٰذا مفلسی کے باوجود وہ اپنے لال کے لیے ایک بہترین پرورش چاہتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ماہ ربیع الاول میں ہوئی، اس لیے 3-4 مہینے بعد ہی دادا عبد المطلب اور ماں آمنہ کو ان کے لیے کسی دایا کی ضرورت ہو گئی، کیونکہ اب موسم حج قریب تھا۔ اس سے پہلے بچے کو بدوی گھرانے کی کسی خاتون کو سونپنا ضروری تھا۔ مالدار گھرانے رضاعت کے لیے یعنی دودھ پلانے کے لیے انہی گھرانوں کا انتخاب کرتے جن کی حالت اچھی ہوتی تھی، تاکہ بچے کی پرورش کھاتے پیتے خاندان میں ہو، اور جو عورتیں بچہ لینے آتی وہ بھی مالدار گھرانے ہی کو چنتی تاکہ نوازشات ان کے رتبے کے اعتبار سے ملے۔ بنی سعد کے گھرانے کی عورتیں بچہ لینے مکہ آئیں۔ یہ گھرانہ تہذیب و زبان میں قابل قدر تھا۔ اچھے گھرانے اپنے بچوں کو ان کی زیر تربیت دینا پسند کرتے تھے، لہٰذا تمام امیر گھرانوں نے بہتر مالی حالت کے رضاعی گھرانے چن لیے۔
بنی سعد کی ایک عورت جو اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں کمزور اور مفلس تھی، اسے کوئی بچہ نہ ملا۔ وہ تھی حلیمہ بنت ابو ذؤیب۔ ادھر آمنہ کے یتیم محمد کو بھی کوئی دایا نہ ملی۔ کوئی بھی بیوہ کے بچے کو گود نہیں لینا چاہتا تھا کہ اس سے ان کو کسی خاص نوازش کی کوئی توقع نہ تھی۔ حلیمہ کو جب کوئی بچہ نہ ملا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، خالی ہاتھ لوٹنے سے بہتر ہے میں عبد المطلب کے پوتے ہی کو لے لوں، مجھے خالی ہاتھ لوٹتے شرم آتی ہے۔ شوہر نے کہا، جاؤ لے آؤ، ہو سکتا ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت رکھ دے۔ ان کا نام حارث تھا۔ حلیمہ آمنہ کے پاس گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کی خواہش ظاہر کی۔ آمنہ ہر چند اپنے لال کو ایک بہترین ماحول اور پرورش دینا چاہتی تھی، لیکن جانتی تھی کہ ان کے پاس دایا کو دینے کے لیے بھاری رقم نہیں ہے، اس لیے کوئی ان کے لال کو نہیں لینا چاہتا۔ حلیمہ کی آمد سے ان کو بہت خوشی ہوئی۔ کہا، میرا بیٹا بڑی برکتوں والا ہے، تم اسے لے کر مایوس نہ ہوگی۔ ہم بھی تو بہت سے ایسے گھرانے کو جانتے ہیں جو بظاہر مفلس دکھتے ہیں، لیکن غضب کا سکون اور رحمت ہوتی ہے ان کے گھروں میں۔ پھر وہ تو محمد تھے، رحمت للعالمین۔ ان کی رحمت کا اندازہ بھلا آمنہ کو کیسے نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جن برکتوں کا سامنا کیا حلیمہ نے، آپ حلیمہ رضی اللہ عنہ کی ہی زبان سے سنیے۔ حلیمہ کہتی ہیں، مجھے کوئی بچہ نہ ملا تھا، اس لیے میں نے محمد کو لے لیا۔ اس کے سوا کوئی اور وجہ نہ تھی اسے لینے کی، لیکن ان کے چہرے پر نور پر جب میری نظر پڑی تو میرے اندر ایک عجیب سی محبت اس بچے کے لیے پیدا ہو گئی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور ساتھ لے آئی۔ خیمے میں آ کر جب میں نے محمد کو پہلی بار سینے سے لگایا تو میرا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ اس نے سیر ہو کر پیا اور اس کے رضاعی بھائی نے بھی، جو دودھ کی کمی کے سبب کئی رات سے بھوکا تھا۔ میرے شوہر اونٹنی کے پاس گئے جو چند قطرے کے سوا دودھ نہ دے رہی تھی، اس کا تھن دودھ سے لبریز تھا۔ انہوں نے اتنا دوہا کہ ہم دونوں نے پیٹ بھر کر پیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا پہلا برکتی معجزہ تھا جو حلیمہ کے گھرانے نے دیکھا۔ شوہر نے کہا، خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ یہ گفتگو حلیمہ سے اسی طرح منقول ہے۔ آگے حلیمہ کہتی ہیں، یہ قحط سالی کا دور تھا۔ ہمارے سارے جانور بھوک اور قحط کے مار جھیل رہے تھے۔ میں جس گدھی پر سوار ہو کر مکہ آئی تھی وہ نہایت سست اور خستہ حال تھی، بار بار قافلے سے پیچھے رہ جاتی، جس کے سبب مجھے اپنی سہیلیوں سے باتیں سننی پڑ رہی تھی۔ لیکن جب واپسی پر میں محمد بن عبداللہ کے ساتھ اسی گدھی پر سوار ہوئی تو گویا اس میں نئی جان آ گئی۔ وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی سوار اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیوں نے کہا، ابو ذؤیب کی بیٹی، یہ کیا ہے؟ کیا یہ وہی گدھی ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ میں نے کہا، ہاں یہ وہی ہے۔ اب حلیمہ جان چکی تھی کہ وہ ایک غیر معمولی بابرکت بچہ لے کر آئی ہیں، جنہیں ان کی سہیلیوں نے مفلسی اور یتیمی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ وہ در یتیم ان کے نصیب کا روشن ستارہ بن گیا اور اللہ نے بن مانگے ان کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ حلیمہ بنی سعد کے علاقے میں لوٹ چکی تھی۔ ان پر اور ان کے خاندان پر اللہ کی رحمتیں سایہ فگن تھی۔ سارا علاقہ قحط زدہ تھا، لیکن حلیمہ کی بکریاں ہر شام شکم سیر اور دودھ بھرے تھن لے کر گھر لوٹتی۔ پڑوسی اپنے چرواہوں سے اپنی ریوڑیاں وہاں چرانے کہتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں۔ بنو سعد کی عورتیں کہاں جانتی تھیں کہ انہوں نے مفلسی اور یتیمی کی وجہ سے جس بچے کو چھوڑ دیا ہے، حلیمہ کو رضاعت کا معاوضہ پہلے دن سے رب کی رحمت و برکتوں کی صورت میں مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ اپنے ذمے کوئی احسان نہیں رکھتا۔ حلیمہ اپنے آنگن میں سید الانبیاء کو پال رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ کتنی بڑی سعادت کی حقدار ہو رہی ہیں۔ اس بیچ ہر 6 ماہ پر بچے کو ماں سے ملانے مکہ لے جاتی۔ حلیمہ کے گھر برکتوں کا سلسلہ جاری تھا۔
حلیمہ اور حارث کو اپنے رضائی بیٹے سے حد درجہ محبت تھی۔ ان کی بیٹی شیمہ ان کو گود میں کھلاتی اور رضاعت کی مدت 2 سال پل جھپکتے پورے ہو گئے۔ اچھے دن تو کب گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ حلیمہ کو اب محمد کو ان کی ماں آمنہ کو لوٹانا تھا۔ آمنہ کو بھی اپنے لال کا انتظار تھا، لیکن حلیمہ کا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کو تیار نہ تھا۔ بالآخر بچے کو لے کر آمنہ کے پاس آئیں۔ حلیمہ خود بیان کرتی ہیں اس وقت ان کی عمر 2 سال تھی۔ وہ اچھے ڈیل ڈول والے ایک صحت مند بچے تھے۔ دوسرے بچوں میں کوئی ان جیسا نہ تھا۔ میں اسے اس کی ماں کے پاس لے گئی، حالانکہ اس کی برکت کی وجہ سے جو میں نے دیکھی تھی اسے اپنے ہی پاس رکھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا بچے کو میرے ہی پاس رہنے دیجیے تاکہ تھوڑا اور بڑا اور طاقتور ہو جائے، ابھی چھوٹا ہے، کہیں مکے کے طاعون کا شکار نہ ہو جائے۔ آمنہ تیار نہ تھی، لیکن بار بار اصرار اور وبا کے خوف سے مجبور ہو کر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ میری نگہداشت میں دے دیا۔ سچ بات ہے، مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی صحت اور بہترین مستقبل کے لیے کیا کچھ قربانیاں کر جاتی ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کتنے ہی آنسو اور ارمانوں کو چپکے سے اپنے سینے میں چھپا لیا ہوگا آمنہ نے، لیکن آج ہم اس سے واقف بھی نہیں۔ سلام ہے ایسی عظیم ماں پر جنہوں نے ممتا کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا۔ حلیمہ محمد کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھرانے میں لوٹی۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے خاندان میں مزید 4 سال تک رہے اور پروان چڑھتے رہے۔ محمد اب ذرا سمجھدار ہو گئے تھے۔ حلیمہ کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے بھی جانے لگے تھے۔ ننھے محمد بچپن سے ہی ذہین اور خوددار تھے، ذمہ داریاں لیا کرتے اور اسے پوری بھی کرتے۔ بہترین اخلاق و کردار کے مالک اپنی تمام بھائی بہنوں اور ساتھیوں میں وہ محبوب تھے۔ دن بڑے اچھے گزر رہے تھے، یہاں تک کہ شق صدر کا واقعہ پیش آ گیا۔ یہاں پر جو بات غور طلب ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ بستی کے باہر بکریاں چراتے ہوئے اگر بستی سے کھانے پینے کی کوئی چیز لانے کی ضرورت پیش آتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بکریوں کے پاس رکتے، ان کی ذمہ داری لیتے اور بھائی کو کھانا لانے بھیجتے۔ 4 سال کی عمر اور یہ کام، کیا اس میں ہمارے بچوں کے لیے اسوہ حسنہ نہیں کہ اتنے بڑے بچوں کو ہم کہاں کسی لائق سمجھتے ہیں، حالانکہ فطری طور پر بچے اپنی ذہانت سے ہمیں متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم آنے جانے والے رشتہ داروں سے ان کے قصے سناتے ہیں، لیکن خود یقین نہیں کرتے ان بچوں پر، جس سے بچے کے اندر خود اعتمادی نہیں پیدا ہوتی، اور تم ابھی چھوٹے ہو کہہ کر ہم اسے ذہنی طور پر چھوٹا بنا دیتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں انہیں یاد دلانا پڑتا ہے کہ تم اب بڑے ہو گئے ہو۔ بچوں کی جو تربیت لاشعور میں ہو جاتی ہے وہ بہت پختہ اور دیر پا ہوتی ہے، اس لیے اپنی معصوموں پر اعتماد کریں۔ جو ہم غلطی کر چکے ہیں وہ آگے کی جنریشن کو نہ کرنے دیں، انہیں پر اعتماد بنائیں، انہیں زمانے کی سختیاں پریشانیاں جھیلنے کے لیے مضبوط بنائیں، کمزور اور بے اعتماد نہ بنائیں۔ اس طرح یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے صاف، شیریں اور فصیح و بلیغ تھے، اور ظاہر ہے یہ زبان انہوں نے 4 سال کی عمر تک سیکھ لی تھی، کیونکہ بنو سعد میں آپ اتنے ہی دن رہے تھے، اور اس لیے بہترین ماحول میں تربیت کے لیے آپ کو 6 مہینے کی عمر میں حلیمہ سعدیہ کی گود میں دے دیا گیا تھا۔ بچہ جو سنتا ہے، جب اسے قوت گویائی ملتی ہے، یعنی بولنے کی صلاحیت ملتی ہے، تو وہ وہی کچھ بولتا ہے جس کو وہ اپنے لاشعور میں محفوظ کر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے جس زبان کی ٹریننگ بھی ہم 4 سال کی عمر میں ہم دینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ 4 سال کی عمر میں جس زبان کی ٹریننگ ہم 4 سال کی عمر میں شروع کرتے ہیں وہ اس کو حاصل کرنے کا اختتامی وقت ہوتا ہے، اور بچہ وہ زبان اچھی طرح سیکھ چکا ہوتا ہے جو آپ اس کو سکھانا نہیں چاہتے تھے۔ لہٰذا اگر آپ یا ہم
کوئی بھی زبان بچے کو سکھانا چاہتے ہیں، اس کی اخلاقی اور ذہنی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو 4 سال کی عمر تک کر دیں اور اس کا وقت بچائیں۔ اپنے بچوں سے توتلی زبانوں میں بات نہ کریں۔ اپنی خوشی اور انجوائمنٹ کے لیے ان معصوموں کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی منصوبہ رکھتے ہیں، کوئی مقام چاہتے ہیں، خواہ وہ دنیا کی کامیابی ہو یا دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی، تو ہمیں حضرت آمنہ کی طرح دل مضبوط کرنا ہوگا، بچے کے مستقبل کو اپنے خواہشات پر مقدم رکھنا ہوگا، تبھی ہم انہیں کل کا لیڈر بنا پائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔